آج کے ایڈیٹوریل میں ہم موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ چند برسوں میں مودی نے کس طرح نہ صرف خطے کی اہم طاقتوں کو بلکہ اہم مغربی ممالک کو بھی اپنی جارحانہ پالیسیز کی بدولت اپنے سے بہت دور کر لیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر اور نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی درست کہتے ہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی آج تباہ ہو چکی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انڈیاز فارن پالیسی ہیز کولیپسڈ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اپنے برے ترین وقت سے گزر رہی ہے اور بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی کے پیچھے کسی اور کا نہیں، مودی اور مودی کی انتہا پسند سوچ کا ہاتھ ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں مودی نے جو نفرت کے بیج بوئے وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں۔ بھارتی خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے چین کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 دہائیوں سے اور خاص طور پر گزشتہ 10 برس سے بھارت مغرب کی پراکسی کے طور پر چین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ اور G7 ممالک کی کوشش تھی کہ دہلی کو چین کے مد مقابل بڑی ملٹری طاقت بنایا جائے، لیکن مغرب کو ناکامی ہوئی۔ بھارت پاکستان کے خلاف چند دن نہ کھڑا رہ سکا۔ چین کے خلاف ٹرمپ کی ٹیرف وار میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا اور چین کے خلاف امریکی بلاک کا حصہ بنا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ بیجنگ کے ساتھ دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر امریکہ کی بات کی جائے تو بلا شبہ واشنگٹن گزشتہ 80 برسوں سے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس وقت بھی سب سے بڑی عالمی طاقت امریکہ ہے۔ امریکہ سے تعلقات کی بہتری میں بھارت نے 2 دہائیاں لگا دیں، لیکن مودی نے پل بھر میں دہائیوں کی محنت گنوا دی۔ آج مودی دنیا بھر میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا پاکستان بھارت جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ نے کسی قسم کی میڈییشن کروائی ہے۔ ٹرمپ مودی سے ناراض ہے۔ امریکہ اور بھارت کے مابین دوریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے بعد مغرب میں فرانس دہلی کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت تقریباً $10 بلین کا اسلحہ فرانس سے خرید چکا ہے اور 7 سے 9 بلین ڈالرز کے مزید دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے تناؤ کے بعد دہلی پیرس پر دھوکہ دہی کا الزام لگا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ناکارہ جہاز مہنگے داموں بیچے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں آج دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فرانس کا اپنا موقف ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ بھارت کی نااہلی کی وجہ سے ہماری ڈیفنس انڈسٹری کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فرانس کے ساتھ بھارت کے مزید دفاعی معاہدے آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ مغرب کے ایک اور اہم ملک کینیڈا کے ساتھ مودی کی جارحانہ پالیسیز کی بدولت حالات بہت نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے ملک میں ایک شفاف کھیل کھیلتی رہی ہے۔ ہمارے شہریوں کو بھارتی سرکاری اہلکاروں نے قتل کروایا اور دہلی میں بیٹھے ایجنسی کے عہدیدار براہ راست کینیڈا میں ہوئے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کے ارکان ہونے کی وجہ سے کینیڈا اور امریکہ میں ہونے والے بھارتی کرائے کے قاتلوں کی ٹیم سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ مغربی ممالک جانتے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی دہلی کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی کرنے کی اہل نہیں۔ اب بات کی جائے دہلی کے ماضی کے سب سے بڑے حمایتی روس کی تو آج ماسکو میں بیٹھے پالیسی میکرز اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بخوبی آگاہ ہیں کہ بھارت ہمیں بھول کر ہم سے دغا کر کے اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کے بہت قریب ہو چکا ہے۔ ماضی میں دہلی ماسکو کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم ستون تھا، لیکن آج حالات سب کے سامنے ہیں۔ مودی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کو اسرائیل اور افغانستان کے سوا کہیں سے سپورٹ نہیں ملی۔ اپنے خطے میں چین کے علاوہ دیگر ممالک کی بات کریں تو پاکستان بھارت کے تناؤ کی صورتحال سے سب آگاہ ہیں۔ دیگر ممالک میں بنگلہ دیش، جسے بھارتی سیٹلائٹ ریاست کہا جاتا تھا، آج اپنی سیکیورٹی کی بہتری کے لیے چین کا رخ کر چکی ہے۔ بنگلہ دیش چین کو بھارت کی سرحد کے ساتھ منسلک علاقے میں ایئر بیس بنانے کی آفر کر رہا ہے، جو بھارت کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ دیگر چھوٹی ریاستیں نیپال، بھوٹان اور سری لنکا دہلی کی جارحانہ اور غیر منصفانہ پالیسیز کی وجہ سے
چین کو اپنا خیر خواہ مانتے ہیں اور آج ان ممالک میں بھارتی اثر و رسوخ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کو بدترین بنا دیا۔ راہل گاندھی کا کہنا درست ہے کہ انڈین خارجہ پالیسی کولیپس کر چکی ہے۔ مودی کی سیاست کا اختتام ہو چکا ہے۔ آخری کچھ پل چل رہے ہیں اور مودی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا اہل ہے۔ ایک چنگاری بڑی آگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔